بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو موضوعات ہیں، ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے۔ یہ کفر کیسے ٹوٹا ہے اس کے بارے میں تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز جی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، میری طرح کے جو نوجوان ہیں، آپ سب نوجوان جو دیکھ رہے ہیں، ایون کہ بزرگوں کو بھی ارطغرل ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے؟ ارطغرل غازی میں ایسا کیا ہے کہ اسے دیکھا جائے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کفر کیسے ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے۔ کفر ایسے ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے کہ چند دن پہلے انڈیا کے ایک اداکار ہیں عرفان خان، وہ فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مسلمان تھے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرے فوت ہوئے ہیں جی رشی کپور صاحب۔ اور رشی کپور صاحب وہ آدمی ہیں جو پاکستان کے بارے میں کافی نازیبا ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھی انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں کی تھی، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے، میں اس کے اوپر تبصرہ کروں۔ کفر ٹوٹا ہے جی خدا خدا کر کے، اور وہ ایسے ٹوٹا ہے کہ پاکستان کی قوم کورونا کے اندر پھنس چکی تھی، نفسا نفسی کا عالم تھا، بہت برے حالات تھے، لیکن ایک شخصیت بالکل خاموش رہی۔ وہ شخصیت تھی جی مریم نواز کی۔ اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ فوت ہوئے، آرٹسٹ بھی فوت ہوئے ہوں گے اس دوران، ظاہر سی بات ہے۔ مریم نواز کی زبان نہیں کھلی، لیکن رشی کپور کے فوت ہونے کے اوپر مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بول پڑا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہوتے تھے وہ دلشاد بیگم کو گانے سنایا کرتے تھے۔ ان کا انڈین کے ساتھ کوئی، مجھے نہیں پتا کس طرح کا رومانس ہے۔ پاکستانی قوم مر رہی ہے، اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے، لیکن انڈیا کا ایک اداکار جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر وہ ہماری ان کو میں کہتے ہیں تارا لوٹی کرنا شروع کر دیا، یعنی شور شرابہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا ہے، آپ اس کی ماتم کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے پاکستانی عوام کو کہ یہ جو ہمارے مستقبل کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، ان کو پاکستانی عوام کا کتنا درد ہے، ان کو پاکستانی عوام کا کتنا درد ہے کہ پاکستانی عوام کورونا وائرس کے اندر اس ٹائم پھنسی ہوئی ہے۔ بجائے یہ لوگوں کو کہتی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ آپ گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، انہوں نے ایسا ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ اور کر کیا رہی ہیں؟ تعزیت کس کی؟ رشی کپور کی۔ کون رشی کپور؟ انڈین اداکار۔ سبحان اللہ! یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے اوپر، پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کریں۔ تو خدا را مریم نواز صاحبہ آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر، پاکستان کی قوم کے اوپر مہربانی کریں۔ آپ وہ پہلے رسیدیں دکھا دیں جو آپ سے سپریم کورٹ مانگنا شروع ہے، ٹرائل کورٹ تک آ چکے ہیں، آپ رسیدیں تو دے نہیں رہے، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آپ نے لگا دی ہیں اپنے آپ کو۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے ہمارا ارطغرل۔ ارطغرل غازی میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ میں بتا دوں کہ ارطغرل کوئی گیم نہیں ہے، کوئی عام ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت کے اوپر ایک سٹوری کے اوپر مبنی ڈرامہ ہے، جس کے اوپر یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ انہوں نے بڑا چڑھا کے بات کی، لیکن ایک سٹوری ہے جو حقیقت کے اوپر ہے۔ ارطغرل غازی جی عثمان غازی کے والد تھے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ جو جس کو سلطنت عثمانیہ بھی لوگ کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ کائی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جو ٹوٹل خیمے تھے یہ خانہ بدوش تھے، اور ان کے جو ٹوٹل خیمے تھے وہ 2000 سے 2500 یا 3000 تک خیمے تھے۔ اچھا ارطغرل غازی کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ ارطغرل تھے کون۔ وہ خیر یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ارطغرل کون تھے، لیکن اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے، یعنی کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی ارطغرل غازی کا کیا کردار تھا اس کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ڈرامے کی گرافکس اچھے ہوتے ہیں، ڈائیلاگز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ ٹرکش میں ڈرامہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اب اس کی اردو ڈبنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ڈبنگ کی یعنی ڈبنگ بھی اچھی ہو رہی ہے، معیاری ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے وہ ڈرامہ سیریل 2-3 دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی ڈائیلاگ وغیرہ بہت اچھے ہیں، اس کے اندر جو آپ کو سبق دیا گیا ہے، اس کے اندر جو مقصد ہے اس ڈرامے کا، وہ بہت زبردست ہے۔ اب وہ کیسے زبردست ہے؟ زبردست ایسے ہے کہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہو، اگر آپ مسلسل جدوجہد کرتے رہیں،
آپ کوئی بھی ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک خانہ بدوش فیملی 2-2.5 ہزار قبیلے کے ان کے خیمے تھے, انہوں نے پورے 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے, جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے, جو 1924 وغیرہ میں ختم ہوئی تھی کمال اتاتürk ترک کے دور میں. خیر, تو مقصد کے لیے جب آپ انتھک محنت کرتے ہیں تو آپ مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. یہ اس ڈرامے کا بنیادی تھیم ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی اس میں اسلام کے بارے میں ہمارے جو آباء و اجداد ہیں, ظاہر ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ترک بھی ہمارے بھائی ہیں. ترکوں کی ایک انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اس سے ظاہر ہے ہم بھی سبق سیکھ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, مسلمان اور ہندو اور یعنی کہ کفر اور اسلام کو بھی آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں, لیکن میرے نزدیک اس ڈرامے کی اہمیت اس سے زیادہ ہے. وہ کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے, اس کے اندر ایک مقصد بیان کیا گیا ہے. آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ نے ایک سلطنت بنانی ہے, اس کے لیے آپ کو مشکلات آئیں گی, آپ کو تکلیفیں آئیں گی, اپنے آپ کے مخالف ہو جائیں گے, آپ کے اندر غدار پیدا ہوں گے. ان سب چیزوں کو توڑتے ہوئے, غداری کو توڑتے ہوئے, نااہلی کو توڑتے ہوئے, ڈرپوک لوگوں کو توڑتے ہوئے, آپ کیسے اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے, یہ اس ڈرامے کا بنیادی تھیم ہے. اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے ایک خانہ بدوش فیملی نے اپنے اندر غداروں کو بھی پکڑا, کمزور فیصلے کرنے والوں کو کے خلاف بھی گئے. اچھا, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے, یعنی کہ مسلمانوں کا یہ ایک شیوا رہا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حق کے ساتھ بے شک 2 لوگ بھی کھڑے ہوں, 1 لوگ بھی کھڑے ہوں, ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا, ہمیں طاقتور کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. کیونکہ اگر وہ ظالم ہے, طاقتور ہے, اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو سکے, ہم بچ سکیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس ڈرامے کا ایک بنیادی تھیم یہ بھی ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور حق کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے اندر جذبہ ایمان ہو. اور آپ کے اندر اگر ایمان ہے, آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, تو پھر 313 کا لشکر جو ہوتا ہے وہ 1000 کے اوپر بھی غالب آ سکتا ہے. اور یہی اس ڈرامے کا بنیادی تھیم ہے. میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ گھروں میں بیٹھ کے انسان, ہم ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھتے ہیں, ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں, ہم پاکستانی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, ہم ہر طرح کے شوز دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ ہم یہ جو ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر جو میں کیا کہہ سکتا ہوں جو چل رہا ہوتا ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ 45 منٹ نکال کے ایک ایپیسوڈ ہم ارطغرل کی نہیں دے سکتے؟ اب کچھ لوگ اعتراض کریں گے جی کہ وہ تراویح کے ٹائم کے اوپر لگتا ہے. تو میرے بھائیو, وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتا ہے. آپ تراویح پڑھ کے واپس آئیں, یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں. آپ تراویح پڑھ کے واپس آئیں, آپ رات کو 10 بجے 12 بجے اس کی واپس ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تب دیکھ لیں, ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں. تو بہانے مت کریں, آپ ایک دفعہ اس ڈرامے کو دیکھیں, اس مقصد کو سمجھیں, اور جب آپ اس مقصد کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی نظر میں ایک شخص لازمی آئے گا جس نے اپنے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اس نے انسان کو, اگر مثال دے رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے پنڈی جانا ہے, پنڈی جانے کے لیے 2-3 راستے ہوں گے. اب میں ایک راستے سے جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اوہو مری میں تو برف باری کی وجہ سے وہ راستہ بند ہے, میں دوسرا راستہ لے لیتا ہوں. مقصد میرا پنڈی جانا ہی ہے, راستے میں الگ الگ ہم لے سکتے ہیں. مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم چلو پنڈی نہیں جاتے, ہم راستے میں پیچھے 12 کو اسٹے کر لیتے, وہ کمپرومائز ہو گیا. تو ہم مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم مختلف راستے اپناتے ہیں. یہ اس ارطغرل ڈرامے کا ایک تھیم بھی ہے, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک شخص لازمی نظر آئے گا. وہ شخص ہے عمران خان, جس نے 22 سال اس قوم کے لیے مختلف طریقے سے مختلف راستے اپنائے, لیکن مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور اپنا مقصد حاصل کیا. ایک اور چلتے چلتے میں بات کرتا چلوں گا کہ شہباز شریف نے کل ایک جگہ انٹرویو میں بولا ہے کہ جی میرے پاس 2 صحافی آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کی یہ کابینہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, یعنی آپ وزیر اعظم ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو عمران خان کو پھر سلیکٹر بولتے ہیں. سلیکٹر تو پھر تم لوگ ہو, سلیکٹر تو پھر تم لوگ ہو جن کے گھروں میں لسٹیں آ رہی ہیں. سلیکٹر تو تم لوگ ہو جن کے گھروں سلیکٹڈ لوگ ہو, تم لوگ جن کے گھروں میں لسٹیں آ کے بتا رہی ہیں کہ یہ بندے کو آپ نے منسٹر بنانا ہے, اور کس منہ سے تم لوگ عمران خان کو سلیکٹر کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور میں ان کا دوگلا پن, ان کی منافقت کو ایکسپوز کروں گا, اور ساتھ انشاءاللہ یہ حامد میر صاحب, یہ جو
ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ میڈیا نے جو پچھلے 4-5 دنوں کے اندر مسلسل جھوٹ بولے ہیں، اس کو میں لازمی ایکسپوز کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔